السلام علیکم یار، میں ہوں ڈاکٹر بلال عمرانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام یار خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آج جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ باقاعدہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1002 میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جو بندہ بھی نیت کی خاطر جو بندہ بھی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کرتا ہے تو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پہ لگانا ہے۔ اور ایک اور حدیث میرے مائنڈ میں آ گئی کہ جس کے مطابق میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ آپ کا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور اپنے اہل و عیال میں سب سے زیادہ اپنی بیوی پہ آپ کا صدقہ لگتا ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں اپنی بیوی کو بھوکا مار دیں، باہر کے مانگنے والوں کو پیسے دے دیں اور صدقہ دے دیں، اور خدا را وہ اپنے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اصل صدقہ آپ کے اہل و عیال پہ لگتا ہے، آپ کے باہر کے پروفیشنل بھکاری پہ نہیں لگتا۔ میں اس سے پہلے بہت ساری باتوں میں ویڈیو میں یہ باتیں بتا چکا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخون لو، جو پروفیشنل بھکاری جو دکانوں پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو خدا را پیسے دینا بند کر دیں، بند کر دیں، بند کر دیں۔ ان کو پیسے دینے سے جو آپ کے نقصانات ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ بھیک کی آڑ میں بچے گوا کرتے ہیں یہی لوگ، یہی بھکاری لوگ۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ لوگ محتاج بنا دیتے ہیں کہ جو کمانے والے ہاتھ تھے وہ بھی اب مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں سب سے زیادہ مانگنے والوں کی تعداد اور کثرت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھکاری بنانے والے لوگ آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پروفیشنل بھکاری کو پیسہ دے کے جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اور گھر والوں کو بھوکا مار کے آپ سمجھتے ہیں ان کو پیسے دے کے جنت کے ٹھیکیدار بنتے، تو خدا کے بندو تمہیں قیامت کے دن کے ایسا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کہ تم نے پروفیشنل بھکاری کو کتنے دیے تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب کی ذات کے سامنے روبرو لائے جائیں گے تو اللہ کی ذات نے یہی کہنا ہے قرآن و حدیث سے کیا سیکھا تھا۔ قرآن و حدیث سے سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ کتنا صدقہ کیا، بیوی بچوں کو کتنا دیے، یہ صدقہ ہے۔ یہ صدقہ کہاں سے، کون سی نوی سائنس آ گئی کہ باہر لوگوں کو دے دینا؟ پروفیشنل بھکاری جو بچوں کو کرتے ہیں ان کو صدقہ ہے۔ باہر کی صدقہ جو منت مانگ کے دیتے ہیں کہ میں نے منت مانگی تھی میں سے کسی فقیر کو دوں گا، خدا کے بندو یہ عقیدہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ مجھے کوئی عقیدہ کہیں سے ثابت کر دے۔ لہٰذا آپ پروفیشنل بھکاری کو خیرات دے کے اسے آپ ٹارگٹ کلنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہی لوگ آپ کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، آپ کے گھروں کے مال کو چوری کرتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اور آپ کے ملک کے اندر غربت کے ریشوں کو پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ کمانے والے افراد کم ہو جاتے ہیں تو معاشی طور پہ ہمارا ملک خود کفیل ہونے کے بجائے بھکاری بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک بھکاری ہے اور یہاں پہ بھکاری لوگ زیادہ ہیں۔ میں ایک دن شوکت بھکاری کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ملتان کے اندر ہے، وہ بندہ انگلش کے اندر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے میٹرک کی فلاں جگہ سے، اس کے بعد میں نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگا، مجھے کہیں نوکری نہ ملی، پھر میں نے مانگنا شروع کر دیا، میں نے مانگ کے اتنا پیسے اکٹھا کر لیا کہ آج میرے پاس جانے کتنے لاکھوں روپے ہیں، میرے بچے سب سے زیادہ ٹاپ کے ملتان کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یہ بات خیر نیب کو پتہ چلی تو نیب نے اس کے خلاف ایکشن لے لیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کو جس کو مفت میں اتنی بھیک ملتی ہے، وہ انگلش میں کہتا ہے میں جس ہوٹل پہ جاتا ہوں مجھے کھانا ملتا ہے، مجھے وہاں سے روٹی ملتی ہے، فری کی روٹی ہوتی ہے، تو اس بندے کو اگر وہ بندہ اتنا بھیک مانگنے کے بجائے اگر وہ بندہ ملک کو قومی خدمت کرنے کے اندر محنت مزدوری کرتا تو اس ملک کا فائدہ ہونا تھا۔ اب تو وہ بندہ ہمارے کام کا ہی نہیں رہا، وہ تو بندہ پیسے کو مانگ کے اپنا گھر کا نظام چلا رہا ہے۔ تو خدا کے بندو تمہیں کب ہوش کے ناخون آئیں گے؟ تم اس چکر میں کہ پروفیشنل بھکاری کو پیسے دے رہے ہو، اور اوپر سے المیہ کی بات تو یہ کہ اوپر سے تم اس کی بد دعا سے ڈرو، تمہیں خوف خدا نہیں آتا، تمہیں اپنی ماں کی بد دعا کا نہیں پتہ لگتا، اپنی بہن کی بد دعا کا نہیں پتہ لگتا، تمہیں اس پروفیشنل بھکاری کو جو کہ ننگے سی روڈ کے اوپر مانگنے کے لیے چلی ہے تمہیں اس کی بد دعا کا ڈر لگتا ہے۔ یار افسوس کی بات ہے کہ کس ملک و قوم کہاں سے کس سوچ کے مالک ہو؟ تمہیں اس عورت کا ڈر ہے جو عورت روڈ پہ ننگے سی نکلتی ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے ایک بال کی خاطر صورت نہیں نکلا، خدا کے بندو تم اس عورت کے بد دعا سے اتنا ڈر رہے ہو کہ اگر اس عورت نے بد دعا دے دی تو سارے دن روڈ کے اوپر اپنے ننگے چہرے کو لوگوں کو دکھا کے بھیک مانگ کے، اور پھر اس کے بعد اگر نہ دے تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی
ایسے الفاظ کہتی ہیں کہ تم غرق ہو جاؤ گے، تمہیں اس کی بد دعا کا ڈر ہے، تمہیں اپنی اس بد دعا کا ڈر نہیں ہے جو تمہارے گھر کے اندر جو تمہاری ماں بہن بیٹھی ہے، اصل بد دعا ان کی لگنی ہے، آپ کو اگر لگنی ہے انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہوا ہے، اس پروفیشنل بھکارن نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ پروفیشنل بھکارن تو صرف آپ کے بچوں کو گواہ کر سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی اس سے زیادہ۔ اور کبھی دیکھے گھروں کے اندر جو مانگنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کی توجہ کدھر ہوتی ہے، زبان آپ کی طرف ہوتی ہے، اللہ دے نالتے کوئی شے ڈے اونچا، جبکہ ان کی دماغ اور ان کی آنکھیں آپ کے گھر کے سامان کی طرف ہوتی ہے۔ تم نے تو کبھی نوٹ ہی نہیں کیا ہوگا، تمہارے تو دل میں خوف اتنا ہے ان لوگوں کا کہ اگر یہ کہیں بد دعا نہ دے دے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تم اپنے بیوی بچوں کی طرف بھاگتے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر پروفیشنل بھکاری اگر آپ کو رزق نہیں دیا تو اس کی بد دعا لگ جائے گی اور آپ جنت سے جہنمی بن جاؤ گے؟ ہاں، یہ ہر جگہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے ماں باپ کو راضی نہ کیا، آپ نے بھی بچوں کو راضی نہ کیا تو پھر آپ سے سوال جواب قیامت کے دن آپ سے پتہ ہے کون سے سوال جواب ہوگا؟ جی، ماں کے لیے کیا کیا، باپ کے لیے کیا کیا، بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا، اہل و عیال کے لیے کیا کیا، بیوی بچوں کے لیے کیا کیا۔ اس کے اندر بھی جو سب سے اہم ہے وہ 3 مرتبہ بیوی کے لیے حکم آیا کہ بیوی کو 2 صدقہ ہے، بیوی کو 2 صدقہ ہے، بیوی کو 2 صدقہ ہے۔ اور ہمارے یہاں چند ایک لبرل لوگ کیا سمجھتے ہیں، رن مرید بن گیا، بیوی کو پیسے دیتے ہیں، ڈرتا ہے اس سے۔ خدا کے بندے، یہ رن مریدی ہے تو میرے نبی کی ذات بھی رن مرید ہے، حضرت امی عائشہ کے ساتھ مل کے گھر میں کام کرتے تو وہ رن مریدی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی ذات سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک سبق دینا تھا آپ لوگوں کو، اور وہ سبق یہ تھا کہ عورت کے اس کام کے اندر ہاتھ بٹانا رن مریدی نہیں بلکہ محبت میں اور تقوی میں شامل ہے۔ اور اگر تمہیں محبت اور تقوی کی 1% بھی پرواہ ہے تو اپنی بیویوں کو خوش رکھو، اپنی ماؤں کو خوش رکھو، اپنے باپوں کو خوش رکھو۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 مرتبہ ماں کے لیے حکم آیا ہے، پھر 1 مرتبہ باپ کے لیے حکم آیا ہے کہ ماؤں کو خوش رکھنا 3 گنا زیادہ لازمی ہے باپ کی نسبت۔ ایسے بیویوں کے لیے بھی ایک اور حدیث ہے کہ 3 مرتبہ بیوی کے لیے حکم آیا ہے، اس کو خرچہ پانی دے، نان نسخہ دے، تمہارے ذمہ ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ پروفیشنل بھکاری کو دیکھ کے آپ لوگ اس معاشرے کے اندر اس ناسور کو پیدا نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے بد دعا کے ڈر سے ایسے ناسور پیدا کر دیے، تو ان کو کون ختم کرے گا؟ کون تمہیں دین کا صحیح رخ دکھائے گا؟ قرآن و حدیث سے اتنے دور ہو گئے، ترجمہ کس کو آتا ہے، تفسیر کس کو آتی ہے، حدیثیں کون پڑھتے ہیں، کس کو پتہ ہے حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کا ریفرنس کیا ہے، قرآن کی آیت کون سی ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، لکھا کیا ہے، وہ کبھی کھول کے نہیں دیکھتے، اور پھر ان پروفیشنل بھکارن سے اور پروفیشنل بھکاریوں سے آپ لوگ ڈرتے ہیں۔ خدا کے بندو، ہوش کے ناخون لو، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے دین کی سمجھ پورا عطا فرما دے، اور یہ سمجھ دے دے کہ اپنے اہل و عیال پہ صدقہ ہے سب سے بڑا، پروفیشنل بھکاری پہ صدقہ نہیں ہے۔ پروفیشنل بھکاری کو اگر آپ لوگ ویسے دے دیتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ ان کے اوپر صدقہ نہیں ہے۔ آپ کا اصل صدقہ جو بنتا ہے، صدقے کے اندر 7 لوگ آتے ہیں، اس کے اندر سے پروفیشنل بھکاری نہیں آتا ہے، جو ضرورت مند ہے وہ آتا ہے۔ اب پروفیشنل بھکاری ضرورت مند نہیں ہوتا، یہ پیچھے کار کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں اور مانگ کے اتنے پیسے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں میں بہت سارے جھگی والے لوگ جو ہیں نا، سعودیہ میں جا کے مانگ کر اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو خدا کے بندے، یہ تمہیں بس اب کون سمجھائے۔ میں شروع سے اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس جتنا پیسہ وہ اپنے گھر میں لگا دیں، ماں باپ کے لیے لگا دیں، پروفیشنل بھکاریوں پہ نہ لگائیں تاکہ آپ اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ نہ آپ لگائیں گے، نہ وہ مانگیں گے، نہ ہمارے بچے گواہ کریں گے، نہ یہ ہمارے ملک کا ستیہ ناش ہوگا۔ جب ان کو نہیں ملے گا تو وہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہاتھ بڑھائیں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، وہ ہمارے ملک میں اس کا حصہ بنے گا، اور اس کا حصہ بننے کی وجہ سے ہمارا ملک خوشحال ہوگا، اور یہی چیزیں ہمیں بہتری کی طرف لائیں گے۔ خدا را اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔